لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. ایک بار پھر سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی، ہم ان مجلسوں کے ذریعے سے خود کو حسین ابن علی کے سپاہی اور خود کو حسین ابن علی کے خیمے تک پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم ان کی غلامی اس طریقے سے کریں کہ ان کے دین کے لیے، ان کے مقصد کے لیے اور وقت کے امام کے ظہور کے لیے ہم لوگ کچھ کر سکیں. ہم نے گفتگو الگ الگ مرحلوں سے گزاری کہ بذل کرنا، والنٹیئر کرنا، لڑنا، حق کے راہ میں قربانی دینا، یہ کربلا کی روح ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جنگ کے الگ الگ قسمیں ہیں. کل ایک میڈیا کے حوالے سے ہم نے تھوڑی گفتگو کی، بہت ابتدائی طور پر، کہ میڈیا ایک جنگ ہے اور اس زمانے کی شاید اصلی ترین جنگ میں سے ایک جنگ میڈیا کی ہے، جہاں پر ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور اس کا اثر بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. آج اور کل 2 دن انشاءاللہ خواتین کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ وہ عورتیں جو ہیں جو خود کو کربلا پہنچا سکتی ہیں، کیونکہ کربلا میں ایک فنڈامنٹل رول عورتوں کا ہے. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو 4 قسم کی عورتوں کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. وہ عورتیں جن کو کربلا ساز کہا جاتا ہے، جو لوگ کربلا کے بانی ہیں، کربلا جنہوں نے بنائی ہے. وہ عورتیں جو کربلا سے پہلے تھیں اور جن کا اثر کربلا میں تھا. وہ عورتیں جو کربلا میں تھیں، وہ عورتیں جو کربلا سے لے کے شام تک تھیں، اور وہ عورتیں جو شام سے لے کے اب تک حسین ابن علی کے قیام اور مقصد کو دنیا تک پہنچا رہی ہیں. یہ 4 قسم کی عورتیں ہیں جن کے سلسلے میں کل انشاءاللہ خدا نے چاہا توفیق دیا تو کل اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. آج خواتین کے حوالے سے کہ جیسے مرد اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، جو ابھی تک ہم نے گفتگو کی وہ سب کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، لیکن آج مخصوص ہم عورتوں سے کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ان تمام بچوں کے لیے اور ان کی سلامتی کے لیے، ان لوگ الحمدللہ جو عزاداری میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، والنٹیئرنگ کر رہے ہیں، بہت اپریشیبل ہے کہ اتنے ڈسپلن سے اتنی خدمت کرتے ہیں. ان کے والدین کی اور ان کی سلامتی کے لیے آپ لوگ سب ایک بار مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی، خدا نے انسان کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات، یا خدا نے کہا کہ ذکر و انثی، مرد اور عورت دونوں کو میں نے خلق کیا. تو جب ہم انسان کو برڈز آئی ویو سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں انسان میں کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں. دونوں کے لیے اللہ نے گول ایک رکھا.
گول کیا ہے؟ تقویٰ ہے. من زکاہا، جس نے پیوریفائی کیا. اتقاکم، جو سب سے زیادہ پیوریفائیڈ ہے. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، گول دونوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رکھا ہے. لیکن اس گول تک پہنچنے کے لیے راستے مختلف ہیں. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو جینٹ سیکشن میں بیٹھے ہیں ہم جینٹس ہیں، لیڈیز سیکشن میں بیٹھے ہیں وہ لیڈیز ہیں. پہلا کوشچن کہ کیا میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے مرد ہونا ہے یا عورت ہونا ہے؟ میرے اختیار میں تھا، میری چوائس تھی، میں نے چوز کیا؟ نہیں. انسان یا تو خلقت ہے یا کریشن ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے، دو میں سے ایک چیز ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ انسان خلقت ہے، انسان کریشن ہے. اب جب کریشن ہے تو اس کا ایک کریٹر بھی ہے، اور جو کریٹر اور کریشن کے بیچ میں ریلیشن ہے اسی کو ریلیجن کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے جو ہماری خواتین بہنیں ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ غور سے سنیں، اور انشاءاللہ جو Q&A سیشن ہوگا اس کے اندر اگر آپ کے ذہنوں میں سوال ہے تو ون وے نہیں رہنا چاہیے. آپ آئیں، گفتگو کریں اور حتیٰ کاؤنٹر کریں. اگر آپ ہمارے نظریے سے، ہماری باتوں سے اگری نہیں کرتی ہیں تو آپ آ کے بولیں. ہم انٹرسٹڈ ہیں آپ کی طرف سے بات سننے کے لیے. میں یونائٹڈ نیشن کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ دنیا میں 4.138 بلین مرد ہیں اور 4.094 بلین عورتیں ہیں. یعنی تقریباً آدھے % سے بھی کم، یعنی 0.027% یا 23% جو ہے 23، مطلب آدھے میں سے بھی کم 0.023% صرف فرق ہے مرد اور عورت کے بیچ میں. یعنی تقریباً مرد اور عورت دنیا میں سیم ہے. سوال کہ پوری دنیا میں اتنے مرد ہوں گے، اتنی عورتیں ہوں گی، اس کے لیے کون سا مینجمنٹ کام کرتا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کی کوئی باڈی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بھائی مرد زیادہ ہو رہے ہیں، اب مرد کو کم کرنا چاہیے، اب عورت کو زیادہ کرنا چاہیے، اب عورت زیادہ ہو رہی ہے، مرد کم کرنا چاہیے؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں 50% مرد ہوتے ہیں، 50% عورتیں ہوتی ہیں؟ یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ کوئی ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے. آپ رینڈم تو نہیں ہو سکتا نا. اچھا، جو ڈاکٹرز ہیں یا میڈیسن فیلڈ کے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ اگر ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کتنے مرد اور کتنی عورتیں ہوں گی، یعنی کیسے، واٹ از دا پروسیس، تو وہ کہیں گے 1 ملینس آف سیلز ہوتے ہیں، اور ملینس آف سیلز میں سے وہ ایک ایگ پہ جا کے اگر ایکس کے ساتھ ایکس بیٹھے گا تو لڑکی ہوگی، ایکس کے ساتھ وائی بیٹھے گا تو لڑکا ہوگا. یہ کیا ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے؟ کہا نہیں، یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتا ہے. یعنی کئی کروڑ سیلز میں سے ایک ایکس یا وائی جا کے بیٹھے گا تو اس کے بعد لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا. اس پورے کمپلیکیٹڈ پروسیس کے اندر بھی دنیا کے اندر 50% مرد ہیں، 50% عورتیں ہیں. یعنی اللہ نے تمہیں یا مرد خلق کیا ہے یا عورت خلق کیا ہے، اینڈ دس از دا پارٹ آف دا پلان وچ از اے ڈیوائن پلان. سو یو ناٹ انڈیپینڈنٹ. سو دس از دا فرسٹ پوائنٹ. اب ہم آتے ہیں عزیزان گرامی، مرد سپیریئر ہے، عورت سپیریئر ہے، اور ویسٹ نے پچھلے 150 اور 200 ایئرس کے اندر ایک پورا ڈرامہ کریٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم لوگ آج تھوڑا اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے.
کہا کہ مسلمان جو ہیں بہت بیکورڈ ہوتے ہیں، اپنی عورتوں کو حجاب پہناتے ہیں، خود بہت ماڈرن ہیں. ابھی ان کی ماڈرنٹی آج انشاءاللہ کھولیں گے ہم لوگ، کتنے ماڈرن ہیں وہ لوگ. تو آپ دیکھیے سب سے پہلے کہ برٹین میں جو ان کے کنگ تھے، اس کنگ نے 7 شادیاں کیا تھا، اور کسی بھی بیوی سے اس کو لڑکا نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے اپنی بیوی کا قتل کروایا، اس کو سزائے قتل دلایا، اس لیے کیونکہ وہ بچہ لڑکا نہیں دے پا رہی تھی. اب اس کو کمپیئر کریں اسلام سے، کہ جہاں پر رسول اللہ سے پہلے عورتوں کو، بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، اور رسول اللہ نے عورتوں کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ رسول بیٹھتے تھے، فاطمہ زہرا گھر میں داخل ہوتی تھی، رسول اللہ جاتے تھے، فاطمہ کا استقبال کرتے تھے، ماتھا چومتے تھے، وہاں بٹھاتے تھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، پھر دوسری جگہ جا کے بیٹھتے تھے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. جلدی جلدی بیان کروں گا، آپ میرا ساتھ دیجئے گا. اب غور کریے کہ یہ ویسٹ کی سوسائٹی تھی کچھ 100 سال پہلے، جو ہم کو بھی سکھانے آ رہے ہیں. آپ غور کریے کہ 1870 تک یو کے میں عورتوں کو رائٹ ٹو ویلتھ اور رائٹ ٹو پوزیشن نہیں تھا. یعنی اگر عورت کام کرتی تھی تو پیسہ یا شوہر کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا یا اس کے باپ کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا. پراپرٹی بھی جو ملتی تھی وہ پراپرٹی خود نہیں رکھ سکتی تھی، یا تو اس کے شوہر کے نام پہ ہوگی یا اس کے باپ کے نام پر ہوگی. تمہاری سوسائٹی 150 سال پہلے تک عورت کو یہ اس لائق نہیں سمجھتی تھی کہ وہ کوئی چیز اپنے اونرشپ کر سکے. یہ ہمارے لیے ماڈل تھا. اب آتے ہیں 1870 سے آپ کو 14 سینچریز پہلے لے کے چلے جاتے ہیں، 13 سینچری پہلے لے کے جاتے ہیں. یہاں پر قرآن مجید کھل کے کہتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا للنساء نصیب مما اکتسبنا. جو مرد کمائے گا وہ مرد کا حصہ ہے، جو عورت کمائے گی وہ عورت کا حصہ ہے. رائٹ ٹو اونرشپ، رائٹ ٹو ویلتھ، رائٹ ٹو ارث، یہ سب قرآن نے 14، کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹ سے ہم 1300 سال آگے ہیں، کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں. عورتوں کو جو فنڈامنٹل رائٹس دیا وہ اسلام نے دیا. اسلام سے پہلے ہمیں بتائیں کس نے رائٹس دیا تھا. عورت اس مقام پہ تھی کہ عورت وہ کمپنی کو اون کرتی تھی جس کمپنی میں رسول نوکری کرتے تھے. عورت اس مقام پہ تھی کہ وہ حضرت خدیجہ کو ایمان کی وجہ سے، الہی ہونے کی وجہ سے رسول پسند آئے تو عورت نے پرپوزل بھیجا تھا رسول کے لیے. آپ ہمیں سکھائیں گے یہ فیک ماڈرنزم اور وومنس رائٹس؟ میں بھی انشاءاللہ اس کو گفتگو کروں گا. یہ گلیٹری فیمنزم، یو نو وی ڈونٹ ہیو رائٹس ان اسلام. انشاءاللہ we'll discuss that. تو پہلی چیز یہ ہے عزیزان گرامی کہ عورتوں کے حقوق، کتاب لکھی گئی جس کے اندر کہا گیا کہ 110 ایسے رائٹس ہیں جو مرد اور عورت کے ایکول ہیں اسلام میں. رائٹ ٹو لائف مرد اور عورت کا ایکول ہے. رسپیکٹ، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو سوشل ورک. 110 سے زیادہ رائٹس ہیں جو رائٹس اور عورت اور مرد کے سیم ہیں. اب غور کریے کہ اسلام میں جو بھی رائٹس ہوتے ہیں، جو بھی حق ہوتا ہے، وہ حق ہمیشہ ایک رسپانسبلٹیز کے سامنے ہوتا ہے.
پوری دنیا میں آرگنائزیشن ہوتی ہے، ہیومنس رائٹس، وومنس رائٹس، فلاں رائٹس، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے دنیا میں کوئی آرگنائزیشن ہے رسپانسبلٹیز والی؟ رائٹس اور رسپانسبلٹیز ہمیشہ پرپورشنیٹ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک بچہ اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے، اس کے پاس رائٹ کیا ہے کہ وہ اسکول میں کلاس میں بیٹھ سکتا ہے، لائبریری یوز کر سکتا ہے، پلے گراؤنڈ یوز کر سکتا ہے. یہ سب اس کی رائٹس ہیں، ہے نا. اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اسکول جانا ہے تو پڑھنا ہے، ایگزام پاس ہونا ہے. کوئی بچہ بولے نہیں مجھے صرف رائٹس چاہیے، رسپانسبلٹیز نہیں چاہیے. اچھا، رائٹس اور رسپانسبلٹیز بھی پروپورشنیٹ ہوتی ہیں. آپ غور کریے کہ اسکول میں پرنسپل بھی ہے، علیکم السلام، اسکول میں پرنسپل بھی ہے، پرنسپل کے پاس بھی رائٹس ہیں. پرنسپل اگلے دن بولے گا کہ یہ کلاس کا ٹیچر اس میں نہیں پڑھائے گا، اس میں پڑھائے گا. یہ کلاس کے ٹیچرز ایکسچینج ہو جائیں گے. اگر اسکول کا بچہ بولے یہ تو میرے ساتھ ظلم ہوا، ان کو اتنی رائٹس ہیں مجھے اتنی رائٹس نہیں ہیں، تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی ان کی رائٹس ان کی رسپانسبلٹیز کو پروپورشنیٹ ہے، جتنی رائٹس اتنی رسپانسبلٹیز. بچے کی رسپانسبلٹی لمیٹڈ ہے، اس کی رائٹس لمیٹڈ ہے. جیسے ہی رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں ویسے ہی رائٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں. بہت ریشنل بات ہے اور پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی، جاب، ہر جگہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہمیشہ پروپورشنیٹ ہوتے ہیں. بس ویسٹ کی طرف ہم لوگ آ کے دیکھتے ہیں تو آج اگر ہماری لڑکی، کوئی بہن، میری بیٹی حجاب نہیں پہنتی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسی نہیں پہنتے اگر آپ ان سے کچھ کہیں تو بولیں گے او ڈونٹ جج، ڈونٹ بی ججمنٹل. اٹ از بٹوین می اینڈ مائی گاڈ، اللہ. ہو سکتا ہے میں ریلیجیس ہوں نہیں ہوں، میرے حجاب تھوڑی نہ ڈیسائیڈ کرے گا. دیکھیں دو ماڈل ہے، غور کریے گا، دو ماڈل ہے. آپ جو بھی ہیں یا وہ ماڈل پہ آپ زندگی چلا رہے ہیں جو اللہ، رسول، قرآن اور اہل بیت نے بتایا ہے، یا اس کے مقابلے میں ویسٹ نے ایک ماڈل دیا ہے کہ عورت ایسی ہونی چاہیے. آپ حجاب پہن رہے نہیں پہن رہے بات کی بات ہے. پہلے میرا سوال ہمارا آئیڈیالوجیکل بیس ہے کہ ایک آئیڈیل وومن آپ کے لیے اور میرے لیے کون ہے؟ فاطمہ زہرا ہے یا ہالی ووڈ کی ہیروئن ہے؟ اگر میرے لیے رول ماڈل اسوہ حسنہ فاطمۃ الزہرا ہے تو دین آئی شوڈ ٹرائی اینڈ بی لائک ہر. دیٹ از دا فنڈامنٹل پوائنٹ. Who is my role model? So ideologically, I'm sorry but ideologically ویسٹ اور ویسٹرن میڈیا نے میرے ذہن کو انفلوئنس کر دیا ہے. میں زبان سے کہہ نہیں رہا ہوں بٹ آئی فیل سم ہاؤ دیٹ دا وے آف لائف آف دا ویسٹ از سپیریئر ٹو واٹ حضرت فاطمہ زہرا از پریزنٹنگ می. دیٹ از دا ریزن آئی ایم ناٹ چوزنگ دا پاتھ آف حضرت فاطمہ زہرا. So there is two model of life. One is what Allah, Quran and Ahl Bayt gave us and one is what West has given us. اور ویسٹ کا کلیم کیا ہے کہ ہم نے ایک ایسا ماڈل دیا ہے جو ماڈل انسان کو خوشحال کرتا ہے، انسان کی کامیابی اسی کے اندر ہے، انسان کی فلاح اسی میں ہے، انسان کی سکسیس اس میں ہے. یہ ان کا کلیم ہے. تو آئیں ان کے کلیم کو ہم جج کرتے ہیں کہ کیا ان کا کلیم ہے اور کیا ان کے کلیم کے بعد ان کی ریالٹی ہے. غور کریے، ہم کہتے ہیں حجاب پہنو، یہ کہتے ہیں ہم کیوں حجاب پہنے؟ مردوں کو بولو نگاہ نیچی کرنے کو. حجاب تو دل میں ہوتا ہے، حجاب تو دل میں ہوتا ہے، آنکھوں کی حیا ہوتی ہے. تم کو یہ سب پتا ہے، فاطمہ زہرا کو نہیں پتا تھا، اللہ کو نہیں پتا تھا جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا. اب غور کریے عزیزان گرامی کہ
یہ اگر ہم ماڈل لیتے ہیں تو ان کا کلیم کیا تھا کہ the western society has progressed so much, in the West anybody wants to wear anything, whatever they like, everybody is free, there's no problem in the West. Okay, so میں آپ کے سامنے یونائٹڈ کنگڈم کا سیکشل ہیرسمنٹ رپورٹ 2021 میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. اس میں آپ گیس کریں بٹوین دا ایج آف 16 and 24 یا 18 and 24 کتنی پرسنٹ یو کے کی خواتین نے، فیمیلز نے کہا ہوگا کہ میرے ساتھ زندگی میں کم سے کم ایک بار سیکشل ہیرسمنٹ ہوا ہے. مردوں کو تو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا نا، تم آزاد ہو تو مرد لوگ تو سارے اپنی نگاہیں نیچی کر لی ہوں گے ویسٹ میں، ایسے ہی ہوگا نا. آپ کا کلیم تو یہی تھا. 97% یو کے میں فیمیلز ایجڈ بٹوین 18 and 24 say that we have been sexually harassed at least once in our lifetime. So you were claiming that you have created the ideal world. یونائٹڈ نیشن کی وومنس کی ہیڈ جو ہے اس کالی بینٹ اس کا نام ہے، وہ کہتی ہے the situation of women in the West has reached the stage of crisis. تو آپ تو بول رہے تھے بہت اچھا ہے وہاں پر، یہ اچھا ہے. دس از، میں ان کا ہی ڈیٹا بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں. ورسٹ اس کا یہ ہے کہ 90% سے زیادہ جب سیکشل ہیرسمنٹ کے کیس ہوتے ہیں تو دے ڈونٹ گو ٹو رپورٹ بیکاز دے ڈونٹ ٹرسٹ کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. سو آپ کا یہ کلیم کہ عورت جو چاہے پہنے، مرد نگاہیں نیچی کر لیں گے، پریکٹیکل 100 سال میں آپ نے دیکھ لیا فیل ہو گیا. میں ایک اور سروے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہماری بہنیں غور سے سنیں. ایک سروے کیا گیا جہاں پر لڑکیوں کو کہا گیا کہ کین گرلس اینڈ بوائز بی فرینڈز؟ کین گرلس اینڈ بوائز بی فرینڈز؟ سب نے کہا یس یس دیر از نو پرابلم، جسٹ فرینڈشپ، وی آر جسٹ فرینڈز. I don't have any feelings, we are just friends, we just talk. تو سروے کیا گیا، لڑکیوں کو کہا گیا کہ آپ کے کتنے فرینڈز ہیں؟ تو انہوں نے کہا اتنے سارے فرینڈز ہیں فلاں فلاں. ان کو پوچھا گیا کہ یہ جو سارے آپ کے فرینڈز ہیں نا، آپ ٹرسٹ کرتے ہو ان کو؟ کوئی بھی ان میں سے آپ پہ بری نگاہ نہیں رکھتا ہے؟ ارے یس یس دے آر مائی فرینڈز، یس 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 ان لوگ وی جسٹ فرینڈز. لڑکوں سے پوچھا گیا آپ کی کتنی فرینڈز ہیں جو فیمیلز ہیں؟ لڑکوں نے کہا گیا اتنی. پھر یہ لڑکیوں سے پوچھا گیا کہ اگر یہ فرینڈز جو ہیں، I'm using such words on the member، لیکن it is important کہ ہماری بہنیں، ہمارے جوان سمجھیں اس بات کو. لڑکیوں کو پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کے سب فرینڈز ہیں آپ ٹرسٹ کرتے ہو؟ بولے ہاں. بولے آپ ٹرسٹ کرتے ہو کہ اگر آپ آفر کرو گے خود ان کو تو وہ بولیں گے نو؟ تو کہا یس دے جسٹ فرینڈز. سب لڑکیوں نے کہا یس. انہوں نے کہا کال کرو. جتنی لڑکیوں نے، جتنے لڑکوں کو کال کر کے کہا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، آر یو اویلیبل فار می، سارے لڑکوں نے کہا یس آئی ایم اویلیبل. لڑکیاں دوستی کرتی ہیں ایموشنل اپنی فیلنگز کو شیئر کرنے کے لیے، لڑکے دوستی کرتے ہیں ویٹ کرنے کے لیے کہ کب موقع ملے گا گناہ کرنے کا. No, girls and boys cannot be friends. No, they cannot be friends. Yes, کالج میں ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں، جتنی ضرورت کی باتیں ہیں اتنی کر سکتے ہیں. But if you be friends, you should know the male psychology. So this is، اگر
لڑکیوں کو یہ کنونس کیا گیا ہے کہ آپ جو بھی پہنیں گے مرد بری نگاہ سے نہیں دیکھیں گے, مرد انجوائے نہیں کریں گے. تو ایسا نہیں ہے, مرد بری نگاہ سے بھی دیکھیں گے, انجوائے بھی کریں گے, اینڈ دے ول یوز یور باڈی ایز اے مینس آف انجوائمنٹ اینڈ پلیجر تھرو دیئر آئیز اور تھرو ادر ویز. It's up to you whether you want to become that medium or you do not want to become that medium. So this is the Western model. So and this is what I'm presenting you. وقت کم ہے, اس کے لیے جلدی جلدی بیان کرو. یہ اسٹیٹسٹکس ان کے اسٹیٹسٹکس ہیں, ہمارے اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں. امریکہ کا ایک بہت بڑا پریزنٹر ہے, وہ کہتا ہے کہ I have no friends who are girls and my wife is not allowed to have any friends who are boys. Because men, when they make friends, they are always waiting for a window of opportunity. That is the friendship of friendship between girls and boys. This is what they are saying. آگے بڑھتے ہیں. تو ان کا ماڈل جو تھا وہ یہ تھا کہ لڑکیاں جو بھی پہنیں گی کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم نے دیکھا یہ پرابلم ہے. آگے بڑھتے ہیں. ان کا دوسرا کلیم یہ تھا کہ بھائی صاحب ہم لوگ جو ہیں ایک ایسی زندگی بنائیں گے جہاں عورتیں خوش ہوں گی. The women will be happy. But now when we go and look what is happening in US and what is happening in UK and the Western countries, the ratio of depression and ratio of problem of mental health between men and women, it is at least 3 times worse. Women جو ہے 3 times زیادہ ڈپریشن میں ہے. کیوں؟ آپ نے تو ماڈل بہت اچھا بنایا تھا, عورتوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. کیوں ڈپریشن میں؟ Why? Because عزیزان گرامی, ایک عورت کو انسان سے نکال کر ایک جسم بنا دیا گیا ہے, جس عورت کے اوپر اتنا پریشر کریٹ کیا گیا ہے کہ تمہیں ہر وقت خوبصورت دکھنا ہے. You have to look beautiful at all times. کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے. When you're walking on the road, آپ کو یہ when you walk on the road, the criteria of your success is how many men look at you. So when you're sitting in the train or when you're sitting in the bus or walking on the road, because آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں ایک انسان ہوں, میری نفس ہے, میری روح ہے, میری روح حقیقت میں میری کامیابی کا معیار ہے. آپ کو سوسائٹی نے, مووی نے, میڈیا نے پریشرائز کیا ہے کہ I have to look beautiful. If I don't look beautiful, I am in problem. So she has to look beautiful all the time wherever she goes. This is a pressure on a woman. آپ جاب پہ جاتے ہیں, آپ کپڑے پہنے, جلدی جلدی تیار ہوئے نکل گئے, اس کو 45 منٹس پہلے آئینے کے سامنے کھڑا رہنا ہے. Why is this pressure on that woman? Because when she goes to the office, somebody should say, wow, you're looking so beautiful today. She's in pressure. You need to accept it. My sisters need to accept. This is what Islam آپ کو ان بندھنوں سے, ان زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے. کہتے ہیں تم کالج جاؤ, یونیورسٹی جاؤ, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے تم کیسی لگ رہی ہو, یہ امپورٹنٹ ہے کہ تمہارا کردار کیا ہے. So who is under pressure? We or them? So the claim کہ ہم لوگ جب ویسٹ میں رہتے ہیں, یا ہم لوگوں کا جو یہ کلیم ہے کہ ہیپینس لے کے آتا ہے, تو اگر آپ ڈپریشن کا ریٹ دیکھیں گے بٹوین 16 and 24, تو 1 in 3 women in UK, 31% وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں, آفس آف نیشنل اسٹیٹسٹکس بتا رہی ہے کہ وہ ڈپریشن کے شکار ہیں. سو وہ ایک عورت کو ایکسپیکٹ کیا گیا ہے کہ تمہیں بچے بھی پیدا کرنا ہے, تمہیں بچے بھی پالنا ہے, گھر پہ بھی رہنا ہے, خوبصورت بھی دکھنا ہے, تمہیں ایجوکیشن بھی حاصل کرنا ہے, تمہیں سوشلی بھی سکسیسفل ہونا ہے, تمہیں ہمیشہ بیوٹیفل بھی دکھنا ہے, ہسبینڈ کو بھی کیئر کرنا ہے. کتنا کرے گی ایک عورت؟ ڈپریشن. ان بندھنوں سے آزادی کا نام اسلام ہے, ان زنجیروں کو توڑنے کا نام اسلام ہے.
عورت چادر پہنتی ہے تو وہ جو چادر ہوتی ہے وہ اس کو غلام نہیں بناتی، آزاد بناتی ہے. اللہ کا غلام بناتی ہے، دنیا سے آزاد کر دیتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آپ غور کریں، اولمپکس ہوتا ہے، اولمپکس میں یا سپورٹس ہوتا ہے، فٹ بال ابھی ہو رہا ہے، فیفا ہو رہا ہے، سارے فٹ بال پلیئر جو شارٹس پہنتے ہیں وہ نی تک ہوتا ہے یا نی کے نیچے ہوتا ہے. لیکن جتنے عورتوں کے گیمز اولمپکس میں ہوتے ہیں ان کو کیسے لباس پہنائے جاتے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کبھی کسی عورت نے آبجیکٹ کیا؟ کیوں ہم لوگوں کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے؟ مرد ایسا لباس پہن رہا، عورت ایسا لباس پہن رہی ہے. لندن میں ٹھنڈی لگ رہی ہے، آپ جائیں وہاں پر میٹرو میں بیٹھیں، مرد نے کوٹ پہنا ہے، اوور کوٹ پہنا ہے، اندر مفلر ڈالا ہے، کان پہ یہ ڈالا ہے، ہاتھ میں گلوز ہے. عورت اتنا کپڑا پہن کے اس ٹھنڈی میں بیٹھی ہے، ایسے 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 ایسے. کیوں؟ کیونکہ وہ عورت کو غلام بنایا گیا ہے مردوں کا. اسلام نے اس غلامی سے تمہیں آزاد کیا تھا. تم آرام سے بیٹھو میٹرو میں، کوئی بیٹھا ہے بیٹھے، تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. اس غلامی سے آزادی کا نام اسلام ہے. عزیزان گرامی، آپ دیکھیں، اب یہ مردوں کی بھی پرابلم ہے ہماری. میڈیا کے اثر میں ایکسپیکٹیشن آف وائف اور ایکسپیکٹیشن آف بیوٹی چینج ہو گئی. What was beautiful 30 years ago is not beautiful anymore. What was beautiful 5 years ago is not beautiful anymore. The expectation جو ہو گئی ہے، آپ چاہے ایڈورٹائز ہی دیکھیں، آپ ہالی ووڈ بالی ووڈ جو بھی مووی دیکھ رہے ہیں، اس کے ایک سین کے لیے 3 گھنٹے کا میک اپ ہے، پھر فل کے 4K کیمرہ ہے، پھر لائٹنگ ہے، پھر اس کے بعد ایڈیٹنگ ہے، پھر وہ ہے، پھر وہ ہے. آپ کو سین کتنے دیر کا دیکھنا ہے؟ 15 سیکنڈز کا. اس کا اثر آپ کی زندگی پہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بیوٹیفل از دس اینڈ مائی وائف از ناٹ بیوٹیفل. سو دا کانسیپٹ آف بیوٹی چینجز. اسی پریشر میں کہ عورت کو اللہ نے کہا ہے تمہیں خوبصورت اپنے شوہر کے لیے دکھنا ہے، تمہیں تمام آرائش اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں تمام آرائش پارٹی کے لیے ہوتی ہے. شوہر جلدی جلدی آتا ہے، چلو گھر پہ جاؤں گا، میری بیوی آج میک اپ کری ہے، تھوڑی خوبصورت دکھ رہی ہے، اس کو دیکھوں گا. گھر پہ پہنچتا ہے تو پتا چلا ہے کہ سب کچھ چینج ہو گیا. دنیا کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اپنے شوہر کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اسلام اس کا اپوزٹ ہے. عزیزان گرامی، آپ غور کریے، ہیومن پرائرٹیز، فیمیلز، میری بہنیں غور سے سنیں، ہیومن پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں. میک اپ انڈسٹری کریٹ کی گئی. میک اپ انڈسٹری، آپ جانتے ہیں میک اپ انڈسٹری دنیا میں کتنے اس کی ہے ورتھ کیا ہے؟ دا میک اپ انڈسٹری ان 2019 اس کا ورتھ تھا $380 بلین. ایران کو ابھی صرف $300 بلین مل رہا ہے. صرف میک اپ انڈسٹری کا ورتھ $380 بلین ہے، اور وہ ایکسپیکٹڈ ہے $436 بلین ہو جائے گا. بیکاز عورت کے اوپر ایک پریشر ہے کہ شی ہیز ٹو لک بیوٹیفل آل دا ٹائم. شلنگز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہوتا ہے، 380 بلین. سو ابھی میری بات سنیں کہ صرف $80 بلین سے پوری دنیا میں بھوک مری کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن انسان کو اس طریقے سے پریشرائز کیا ہے کہ عورت سوچتی ہے لیکمی، لوریال، I need to look beautiful.
सो द प्रायोरिटी चेंज हो गई, एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई, औरत को प्रेशर क्रिएट किया गया, मर्दों के जहनों को मुतासिर किया गया। वो सोसाइटी जहां औरत और मर्द एक दूसरे को तकवा और उनके ईमान की वजह से पसंद करते थे, जाहिर भी इंपॉर्टेंट था लेकिन असली ईमान इंपॉर्टेंट था, इस सोसाइटी में कांस्टेंट एक औरत को अंडर प्रेशर रखा जाता है और ये औरत मीडिया के असर में खुद भी उस प्रेशर को हंस हंस के कबूल करती है मॉडर्निज्म के नाम पर। आप आगे बढ़े अजीजान गिरामी, मैं पावर पॉइंट अगर हो तो उसको लगा दें ताकि हमारी बच्चियों को कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं। ये शुरू कहां से होता है अजीजान गिरामी? शुरू होता है बाबी डॉल, पता है आपको? जानते हैं बाबी डॉल? बाबी डॉल जो है वो बचपन में हम बच्चों के हाथ में दे देते हैं। यूके में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे ने इस बात को साबित किया कि जो बच्चियां बाबी डॉल लेती थीं बचपन में उनके जहन में ब्यूटी का कॉन्सेप्ट फिक्स हो जाता है, रोल मॉडल बन जाता है। खूबसूरत कौन? वो लड़की जो गोरी होगी, वो लड़की जिसके बाल गोल्डन होंगे, वो लड़की जिसकी आंख ब्लू होगी, और वो लड़की जिसका जिस्म ऐसा होगा जो ऐसे लिबास पहनेगी। और हर लड़की जब उसे देखती है तो वो ये सोचती है मैं बार्बी की तरह नहीं हूं। जो बार्बी का बीएमआई है बॉडी का, वो कहते हैं 1,00,000 लड़कियों में शायद एक होता है, लेकिन वो रोल मॉडल बचपन से सेट किया जाता है। आपके जहन में कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी बचपन से डाला जाता है। अजीजान गिरामी, कल मैंने बात की थी, रहबर मुअज्जम शहीद कहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए ऐसे एनिमेशंस बनाएं, कार्टून्स बनाएं कि पूरा पैकेज हो, जिसके अंदर बच्चों के खिलौने भी इस्लामिक हो, घर में पर्दे भी इस्लामिक हो, जो पूरा उसको रोल मॉडल बनाना है। बच्चा रात को सोए तो ये नहीं सोचे कि रोनाल्डो के लगाना है, उसके जहन में होना चाहिए हजरत अब्बास का मुझे पूरा सजाना है घर। लेकिन हमने नहीं बनाया, इन लोगों ने बनाया। बचपन से ये अपने रोल मॉडल्स आपके बच्चों को सेल कर रहे हैं। हम अपने रोल मॉडल्स ना बना सके ना बच्चों को सेल कर सके। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी यहां से तब्दील हो गई। अजीजान गिरामी, आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। वो क्या है कि ये पूरा इनका जो एक क्रिएशन था कि औरत ऐसी होनी चाहिए, औरत ऐसी होनी चाहिए, वो वहां से वहां पहुंच गए। अब औरतों से सवाल कर रहे हैं कि औरत क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ वुमन ही नहीं पता इनको, अभी उस पे डिस्कशन चल रहा है। पहले आपको आजाद करने के लिए सारी बातें लेके आए थे। एक लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बहनों को लगता है कि भाई आई मेक डिसीजंस, यू नो, आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, आई एम वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग, आई एम वेरी रैशनल, आई एम वेरी लॉजिकल। मैं आपके सामने ये सवाल करता हूं कि आप जो भी फैसले करते हैं जिंदगी में, क्या पहनना है, क्या खाना है, किधर रहना है, कैसी जिंदगी जीना है, किससे शादी करना है, शादी के बाद जिंदगी कैसी होनी चाहिए, करियर कैसा होना चाहिए, आप डिसाइड करते हैं या आपका ब्रेन कंडीशन किया जाता है कि आप ऐसा सोचें? सोचें इसके बारे में। हु एम आई? मैं आज जो जिंदगी के बारे में सोचता हूं, मैं इंडिपेंडेंटली सोच रहा हूं या कुल्लन वो सोसाइटी ऐसी बनी हुई है जिसके बीच में रहने की वजह से मैं फोर्स्ड हूं ऐसा सोचने के लिए? एक लड़की है, सब बेहिजाब आ रहे हैं, सब बदहिजाब आ रहे हैं और उन्हीं को मॉडर्न समझा जाता है। लड़की प्रेशर में है आप, और वही ईमान की बात है। जब ईमान मजबूत होता तो कोई प्रेशर काम नहीं आता। वो ज़ैनबे कुबरा की तरह दुश्मन के मैदान में भी खड़े रह के हक बोलने की ताकत पैदा कर दे। वो ईमान की बात है।
آپ ایک لاسٹ مثال دے رہا ہوں تاکہ ہماری بہنوں کے لیے کلیئر ہو جائے. امریکہ میں سگریٹ بیچنے کی بات ہوئی تو جو سگریٹ کی کمپنی ہے وہ لاس کر رہی تھی. تو سگریٹ کی کمپنی کے جو مالک تھے ان مالکوں نے یہ کہا کہ بھائی سگریٹ جو ہے وہ بک تو رہی نہیں ہے تو کیا کریں. تو جو مارکیٹنگ کے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم 50% آڈینس کو تو سگریٹ بیچ ہی نہیں رہے. کون؟ عورتیں. ایک ایسا پی آر کیمپین بناتے ہیں کہ عورتوں کو ہم بیچ سکیں سگریٹ. تو آپ غور کریں کہ وہاں پر 1920s اور 30s میں پہلی بار فیمنزم، عورت کی آزادی اور اسی کے ساتھ مکس کیا گیا سگریٹ. یہ کمپنیز اسی زمانے میں عورتوں کی آزادی کے جلوس نکلتے تھے تو انہی جلوسوں کے اندر ان لوگ پیڈ وہ رکھتے تھے، پیڈ ماڈلز رکھتے تھے. جو پیڈ ماڈل سگریٹ لے کے وہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں سگریٹ لے کے ایسے انگلیوں میں سگریٹ پکڑ کے چلتے تھے. یعنی انسانوں نے خود مل کے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہمیں سگریٹ پینا ہے، عورتوں نے خود ڈیسائیڈ نہیں کیا، پی آر کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا کہ عورتوں کو سگریٹ بیچنے کے لیے فریڈم کا سلوگن استعمال کرنا ہے. سلوگن فریڈم کا ہوگا، بیچیں گے سگریٹ. رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ آج دنیا میں بڑی تعداد عورتوں کی سگریٹ پیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے سگریٹ پیئیں گے تو وی ول بی ماڈرن، اور جو تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ماڈرن ہو وہ کچھ کمپنیز اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے تمہیں ٹول بنا رہی ہیں. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں سگریٹ کی، 100 مثال لا سکتے ہیں ایسی. جو تمہیں آزادی کے نام پہ بیچا جا رہا ہے وہ تمہاری آزادی کو ایکچولی سلب کیا جا رہا ہے، تمہاری آزادی کو چھینا جا رہا ہے. ایک چیز عورتوں کو کہا گیا کہ مرد کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. مرد کھائی میں گرے گا تو تم بھی کھائی میں گرو گی. اسلام نے کہا ہے آپ یہ دیکھو کہ عمل کمال ہے کہ نہیں. اگر کمال ہے تو فرق نہیں پڑتا مرد کرے یا عورت کرے. عزیزان گرامی، میری بہنیں جو اس ویڈیو میرے ساتھ ہیں، سن رہی ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ مرد اور عورت ایکول ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ ہماری عزت ہیں، آپ ہماری شان ہیں. یہ میں صرف جملے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سنیں رسول اللہ کیا کہتے ہیں، سنیں امام زمان کیا کہتے ہیں. ہمارے 12ویں امام سے حدیث ہے ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ. 12ویں امام کہتے ہیں کہ میرے لیے فاطمہ زہرا رول ماڈل ہیں. 12ویں امام کہتے ہیں وقت کا امام، حجت جو زمین کا ہے، وہ کہتا ہے ایک عورت میرے لیے حجت ہے، وہ اسوہ ہے. 11ویں امام سے حدیث ہے، امام کہتے ہیں کہ ہم تمام انسانوں پہ حجت ہیں لیکن ہم پر فاطمہ زہرا حجت ہیں. عورتوں کو خدا نے اس مقام پر رکھا ہے. عورت کو کسی ایرے غیرے کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے. اور جو ویسٹ نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے، کانسیپٹ آف لائف دیا ہے، وہ فیک ہے. جو بہنیں ہماری سوشل میڈیا ڈیلی یوز کرتی ہیں ان سے بھی میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں. یہ آپ کے لیے آپ کو لگ رہا ہے آپ کی زندگی میں خوشی لا رہا ہے لیکن حقیقت میں خوشی نہیں لا رہا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ اسٹیٹس پیش کرتا ہوں. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی،
ہر 4 میں سے 1 لڑکی اس وقت دنیا میں جو ہے وہ جب بھی اپنا فوٹو ڈالتی ہے کہیں پر تو وہ فوٹو ایڈٹ کر کے ڈالتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ایکچول فوٹو سے خوش نہیں ہوتی. اپنے آپ سے لڑکیوں سے پوچھا گیا بتاؤ کہ کتنے لڑکیاں اس وقت دنیا میں جو ہیں ان سے سروے کیا گیا ہے کہ اپنے اپیرنس سے تم راضی ہو. کہاں ہر 4 میں سے 3 لڑکی جو ہے اس وقت کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل دا وے آئی لک. ہر 4 میں سے 3 لڑکی کہہ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا ہے، پریشر ہے. یہ یو کے میں پوچھا گیا کہ لڑکیوں میں ڈپریشن کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے. کہا جو لڑکیاں زیادہ انسٹاگرام یوز کرتی ہیں ان کے اندر ڈپریشن کا ریٹ دوسری لڑکیوں سے کئی برابر زیادہ ہوتا. So whatever you're using in life, آپ کو فری میں ڈیٹا دیا گیا ہے، فری میں انسٹاگرام چل رہا ہے. دنیا میں کوئی چیز فری ہوتی ہے کیا؟ وہ فری نہیں ہوتی ہے. وہ آپ کے آئیڈیا، آپ کی پوری زندگی کو وہ لوگ ڈیٹا بنا کے یوز کر رہے ہیں. بہنوں، یہ سمجھو کہ یہ جو ویسٹ نے ماڈل دیا تھا یہ فیلڈ ماڈل ہے. یوٹیوب کی ایک ڈائریکٹر تھی، اس نے، غور کریے گا میری بہنوں، وہ کہتی ہے کہ میں 55 ایئرز کی ہوئی تب میں نے ریزائن کیا. میرا جو ہو گیا ٹرم تو میں نے چھوڑا کام. 55 ایئرز ہونے کے بعد مجھے کریئر میں I was very successful, one of the top person in YouTube and everything, I had everything in life. But when I left the company, I did not have a family. تو میں گھر پہ کس کے لیے جاؤں؟ میرے گھر پہ کون ہے؟ میرا فیوچر کیا ہے؟ میرے بچے کیا ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے جھوٹ بولا گیا تھا کہ زندگی اور کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا کریئر اچھا ہو. مجھے کاش 20 سال پہلے کوئی بولتا کہ کامیاب زندگی وہ ہے جس کے گھر اچھا ہو، جس کی فیملی بڑی ہو. یہ فیک کانسیپٹ جو آپ کو سیل کیے گئے، آپ خود پڑھیں جا کے ان کے بارے میں، وہاں کی سوسائٹیز کے بارے میں پڑھیں. ڈسٹرکشن کے نزدیک پہنچ گئی ہیں ان کی سوسائٹیز یہ فیک کانسیپٹس کی وجہ سے. آپ بغیر پڑھے صرف ہالی ووڈ کا گلٹر دیکھ کے آپ فالو کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے. وہ کھڈے میں جا رہے ہیں، آپ بھی کھڈے میں ہی جائیں گے. غور کریں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. امریکہ میں اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں، امریکہ کے اندر بچے پیدا نہیں کر رہے ہیں. امریکن گورنمنٹ کئی چھٹیاں دے رہی ہے، کہہ رہی ہے اگر بچے پیدا کرو گے تو ماں کو الگ سے چھٹی دیں گے، باپ کو الگ سے دیں گے، پیسہ الگ دیں گے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر بچے پیدا کرو گے تو $10,000 دیں گے، €10,000 دیں گے، پاؤنڈ دیں گے بچے کے لیے. چھٹی ماں کو الگ، باپ کو الگ. وہ کہتے نہیں مجھے بچے نہیں پیدا کرنا ہے. Why should I take the trouble? If the purpose of life was just to enjoy and live like an animal, my animalistic needs are getting fulfilled. Why should I take the pain of having a kid and nurturing a kid? Why should I take the pain? So یہ جو concept of life جس کے اندر بتایا گیا ہے، یہ concept of life پوری human society کو destructions کے نزدیک لے کے جا رہی ہے. آپ کو اتنی لذت کی عادت کرا دیں گے، آپ کو اتنی عادت کرا دیں گے کمفرٹ زون کی. Why should I take the pain? Why should I get married? What is the result? رزلٹ یہ ہے کہ غور کریے گا، کھوجا کمیونٹی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یا علی. عزیزان گرامی، پوری دنیا میں TFR ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ ڈراپ ہو رہا ہے. آپ کی کمیونٹی میں جس سے بھی پوچھو کتنے بچے ہیں، بہت ریئر کوئی ملے گا جو بولے گا 2 سے زیادہ ہے. کیوں بچے پیدا نہیں کر رہے ہیں آپ؟ کوئی اگر ایک آدمی شیعہ ہو جاتا ہے آپ کتنا خوش ہوتے ہیں؟
ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا. خود آپ کی نسل سے ایک شیعہ بڑھ جائے اس میں آپ خوشی نہیں ہوتی آپ کو؟ لیکن وہی کانسیپٹ کیا ہے؟ کمفرٹ زون. ٹربل، پین، ہارڈ ورک نہیں چاہیے، زندگی آرام چاہیے، مزے ہونا چاہیے، ریلیکس ہونا چاہیے، انجوائمنٹ ہونا چاہیے. ساتھ میں امام زمانہ کا ظہور بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے محنت نہیں چاہیے. غور کریے گا، آپ کی کمیونٹی اور پوری دنیا میں سب جگہ یہی ہے کہ ٹی ایف آر جب گرتا ہے تو ریپلیسمنٹ لیول کے نیچے ہو جاتا ہے. اگر آپ کے صرف 2 ہیں اور 2 ہی کریں گے تو بھی ریپلیسمنٹ لیول کے نیچے ہوتا ہے. یعنی کیا؟ غور کریے، سوسائٹی میں کچھ بوڑھے ہیں، کچھ جوان ہیں اور کچھ بچے ہیں. جتنے جوان ہیں کیا بن جائیں گے؟ بوڑھے بن جائیں. کسی کو پسند نہیں ہے لیکن بننا سب کو ہے. جتنے جوان ہیں سب کیا بنیں گے؟ بوڑھے. جتنے بچے ہیں وہ کیا بنیں گے؟ جوان. انف بچے ہونا چاہیے کہ انف جوان بن سکیں. جتنے جوان ہیں وہ سب بوڑھے ہو جائیں گے، اور جتنے بچے ہیں وہ انف نہیں ہو رہے کہ انف جوان بن سکیں. تو یونائٹڈ نیشن کا ڈیٹا ہے کہ 2100 آتے آتے جو بوڑھوں کی تعداد ہے وہ 866 ملین ہو جائے گی، اور جوانوں کی تعداد 100، یعنی اتنا فرق ہوگا کہ 8 ٹائمز بوڑھے دنیا میں زیادہ ہوں گے. کہ سارے جوان بوڑھے ہو جائیں گے. کسی کو بچے پیدا کرنا نہیں ہے. امریکہ میں نہیں کر رہے ہیں، یوروپ میں نہیں کر رہے ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں نہیں کر رہے ہیں. پہلے چائنا نے کہا تھا 1 چائلڈ پالیسی، پھر کہا 2، پھر کہا 3. اب رشیا میں پیسہ دے رہے ہیں بچے پیدا کرنے کے لیے، کوئی بچہ پیدا نہیں کر رہا ہے. کھوجا کمیونٹی کب رہے گی؟ جب بچے ہوں گے. بچے نہیں ہوں گے تو بوڑھے کمیونٹی ہو جائے گی. بچے پیدا نہیں ہو رہے is a strategic problem for our community, for Shias, for the concept of ظہور. بچے پیدا نہیں کر رہے ہیں. وہاں ہمارے علماء کہہ رہے ہیں 5 بچے ہونے چاہیے، 6 بچے ہونے چاہیے، زیادہ بچے ہونا چاہیے، بڑی فیملی رکھو، زیادہ محنت کرو. یہ مولانا لوگ کا کیا کام ہے؟ بول کے چلے جاتے ہم لوگ. لیڈیز لوگ بول رہے ہیں وہاں سے، تم کو کیا ہے؟ ہم کو پین لینا پڑتا ہے. غور کریے، اگر آپ کے پیرنٹس نے اور ان کے پیرنٹس نے یہ پین نہیں لیا ہوتا نا تو آج ہماری سوسائٹی میں 50% لوگ نہیں بیٹھے ہوتے. آپ یہاں ہو کیونکہ آپ کے پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کیا تھا 4 بچے ہونے چاہیے. میں جو باتیں کر رہا ہوں عزیزان گرامی، آپ کے ساتھ سٹیٹسٹکس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. پوری دنیا آپ کہہ رہی ہے بچے پیدا کرو. آپ سوچیں رہبر معظم شہید، ان کا جملہ ہے زندگی میں ایک بار انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی. کب کہا جب ایران میں یونائٹڈ نیشن نے کوشش کی کہ بچے کم ہونا چاہیے، ہاشمی رفسنجانی نے کوشش کی، میں نے منع نہیں کیا اس ٹائم پہ، میری غلطی ہوئی تھی. اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے عزیزان گرامی کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی کمیونٹی کے اندر اس بات کا خیال کریں کہ ہمارے بچے ہوں، ہماری فیملیز بڑی ہوں. اگر ظہور کے لیے ہارڈ ورک اور کوشش اور سٹرگل وہ تو کرنی ہے. اگر کسی کو ظہور چاہیے اور امام زمانہ کا سپاہی بھی بننا ہے اور لیکن محنت بھی نہیں کرنا ہے. میرا ایک سوال ہے ہماری بہنوں سے، آپ امام زمانہ کو سب سے بیسٹ گفٹ کیا دے سکتے ہیں؟ بتائیے کیا دے سکتے ہیں؟ سپاہی. اور سپاہی کی تربیت آپ سب سے بہتر کہاں کر سکتے ہیں؟ اپنے گھر میں. ایک لاسٹ بات کہہ دوں، وقت تیزی سے چلا گیا. غور کریے عزیزان گرامی، مولانا زیادہ بچے ہوں گے، کوانٹٹی ہونا چاہیے، کوالٹی ہونا چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے. مولانا 5 بچے ہوں گے، تربیت نہیں ہوگی تو کیا فائدہ؟ اس سے اچھا 2 ہوں گے، تربیت ہوگی. پہلی بات تو آپ نے گارنٹی لی ہے 2 ہوگی تو تربیت کرو گے.
کر لیے 2 کی تربیت ہو گئی گارنٹی پوری. دوسری چیز یہ ہے کہ تمہارے چاچا دادا ان لوگ سب تھے, ان کے 8 7 7 5 5 بھائی بہن تھے, سب گنڈے موالی بن گئے تھے کیا؟ سب بے دین ہو گئے تھے. اچھا یہ میں آپ کو نقضی جواب. اب حلی جواب آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں, سائیکیٹرسٹ سے پوچھ لیں. جب بچے 1 یا 2 ہوتے ہیں گھر کے اندر تو ان بچوں میں اینزائٹی اور ڈپریشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا جہاں پر بچے دستے جمی کلیکٹیو گیمز کھیل سکیں. بچے 5 ہوتے ہیں تو گھر کے اندر 2 کی لڑائی ہوتی ہے, تو جو سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے وہ تربیت پا رہا ہوتا ہے باپ اور ماں بننے کی. وہ پرابلم سالور ہوتا ہے, وہ لیڈر ہوتا ہے, اس کے اندر لیڈرشپ سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. بچے آپ کے 5 بھی ہوں گے تو باپ جب گھر پہ آئے گا تو باپ کو آدھا گھنٹہ دینا ہے. اگر باپ آدھا گھنٹہ دے رہا ہے, بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, بچہ 1 ہو چاہے 5 ہو, بچوں کو اس کو ٹائم دینا ہی ہے. عزیزان گرامی, بس عورتیں یہ سوچیں کہ میں ایک مثال دوں تاکہ ہماری بہنوں کو سمجھ میں آئے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, صلوات پڑھ دے محمد والے. یا علی, بی بی کی زندگی جو ہے ازدواجی زندگی تقریباً 8 سال کی ہے. 8 سال کی زندگی میں بی بی کے 5 بچے ہیں, 5واں شہید ہے. کن حالات میں بی بی کے اتنے بچے ہیں؟ ان حالات میں کہ علی 80 سے زیادہ جنگ اور غزووں میں شامل ہیں. اکثر وقت علی گھر میں نہیں ہیں, فیسیلیٹیز نہیں ہیں, غربت ہے, مشکلیں ہیں, فائنینشل پرابلمز ہیں, لیکن 4 ایسے نایاب ہیرے دنیا کو دے گئی فاطمہ. آپ کے لیے اگر فاطمہ زہرا رول ماڈل ہیں تو آپ زندگی الگ طریقے سے جئیں گی. آپ کے لیے زندگی کی پرائرٹی یہ ہے کہ مجھے ایسی نسل کی تربیت کرنی ہے جو امام کے کام آ سکے. الحمدللہ آپ کی کمیونٹی کے اندر بہت فیسیلیٹیز بھی آپ کے پاس ہے, دوسری جگہ نہیں ہے فیسیلیٹیز. آپ کے پاس مدرسہ سسٹم ہے, آپ مجھے بتائیں کتنی جگہ پر یہ مدرسے کا سسٹم اس طریقے سے ہے. آپ کے پاس اچھے علماء ہیں جو فیملی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, کتنی کمیونٹیز کے پاس ہے. آپ کے پاس ایڈوکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں, آپ الگ الگ فیسیلیٹیز یہاں پر اویلیبل ہے جماعت کی طرف سے. اتنی فیسیلیٹیز ہونے کے بعد بھی آپ امام زمانہ کے سپاہیوں کو کیوں نہیں بڑھا رہے؟ غور کریے. میں ایک مثال دیتا ہوں سید حسن کی لبنان کے. وہ ایک بار سپیچ دے رہے تھے, تو وہ سپیچ میں سید حسن کہتے ہیں, لبنان کے جو شیر شہید ہو گئے, وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم لوگ اہل سنت کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ہم لوگ یہ نہیں چاہتے اور ہمارا یہ پرپز نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا. پھر انہوں نے ایک مثال دی اور کہا کہ اچھا بتاؤ اگر ہم لوگ 1 سال میں شیعہ بنائیں تو کتنے شیعہ لبنان میں بنا لیں گے؟ تو کہا 5000 بنا لیں گے. کہا لیکن اگر آج ہم نے اپنے حزب اللہ کو کہا گو, تو اگلے سال ہمارے 50,000 سپاہی بڑھ جائیں گے. یعنی اگر حزب اللہ کے سپاہیوں کو کہا کہ بھائی تمہاری ذمہ داری ہے تعداد بڑھاؤ, تو 50,000 تو ایسے ہی بڑھ جائیں گے. عزیزان گرامی, ہماری کلن, یہ لاسٹ پوائنٹ ہے, اس کے بعد ربط مصائب. غور کریے, اگر 2100 میں دنیا کے اندر یونائٹڈ نیشن کے حساب سے بوڑھے زیادہ ہوں گے, جوان کم ہوں گے, تو جس قوم کے جوان سب سے زیادہ ہوں گے اسی قوم کے جوان سب سے زیادہ ایکٹیو ہوں گے. اسی قوم کے جوانوں کے بعد پاس اس وقت کی دنیا کی باغ دوڑ ہوگی. وہ بچے پیدا نہیں کر رہے کیونکہ وہ کسی امام کے لیے نہیں رکے. تم بچے کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ فیوچر تمہارا ہے, فیوچر جوانوں کا ہوگا.
مشکلیں ہوں گی، سختیاں ہوں گی، لیکن یہ سختیوں کا ہی نام تو زندگی ہے۔ عزیزان گرامی، بس کربلا اسی کا نام ہے، سختیوں کو جھیلنے کا، مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگانے کا نام کربلا۔ عزیزان گرامی، آہستہ آہستہ محرم کے ایام ختم ہونے کے نزدیک جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ایک یتیم کا ماتم، ایک یتیم کا ماتم، ایسا رونا کہ حسن ابن علی کو پرسہ دے سکیں کہ اس کے یتیم کو آج ارباب عزا کہتے ہیں مولا حسن کہ جب شہادت ہوئی تو 3 سال کے تھے قاسم، حسن کو نہیں دیکھا تھا قاسم نے، حسین نے باپ سمجھ کے، باپ بن کے پالا تھا قاسم کو۔ کہتے ہیں قاسم بہت حسین تھے۔ کتنے حسین تھے؟ اتنے حسین تھے کہ جب خیمے سے قاسم باہر نکلے تو دشمن کہہ اٹھا ایسا لگ رہا ہے خیمے سے کوئی چاند کا ٹکڑا باہر آ رہا ہے۔ حسین بھی تھے، شجاع بھی تھے، نواسے تھے، علی ابن ابی طالب کے پوتے تھے، ارباب عزا یہ قاسم تھے، لیکن ان کے دل میں ایک جذبہ تھا شہادت کا، اور یہ اپنے آپ سے پوری شب عاشور سوال کر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ شہیدوں میں میرا نام نہ ہو۔ ہاں ارباب عزا، شب عاشور آئی، حسین ابن علی ایک ایک شہیدوں کا نام بتا رہے تھے، ان کا مقام بتا رہے تھے۔ ایک بار علی اصغر کا نام لیا، قاسم کا خون کھول گیا۔ کیا شکیہ، کیا اشکیہ خیموں میں آ جائیں گے، قاسم سے برداشت نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا قاسم کاش شام غریبہ میں آتے، سکینہ کی صداؤں کو سنتے قاسم۔ بس شب عاشور میں مولا حسین سے قاسم بار بار پوچھ رہے تھے میرا نام بھی شہیدوں میں ہے نا؟ امام حسین خاموش رہتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک بار حسین نے قاسم سے پوچھا بتاؤ تمہارے لیے موت کیسی ہے؟ کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ قاسم کی رات گزرتی رہی، قاسم کو اذن نہ ملا۔ ایک جگہ بیٹھے قاسم، یاد آیا بابا نے کہا تھا، ایک تعویذ دی تھی کہ جب بھی مشکل وقت آئے یہ تعویذ کھول لینا، اس سے مشکل وقت کیا آئے گا۔ تعویذ کھولی، بابا کا اذن مل گیا، میرے بھیا پہ جان قربان کر دینا۔ ارباب عزا قاسم آئے، خوشی خوشی آئے، ارے امو جان یہ بھیا کی تعویذ لے لو۔ حسین نے تعویذ لی۔ ارباب عزا علماء کہتے ہیں مقتل میں لکھا ہے حسین 2 بار کربلا میں بہت روئے ہیں۔ ایک بار جب عباس نے اذن مانگا حسین پلٹ کے بڑا روئے۔ دوسری بار جب قاسم کا یہ خط آیا، علماء کہتے ہیں قاسم اور حسین دونوں نے ایک دوسرے کو آغوش میں لیا، اتنا روئے کہ چچا بھتیجے دونوں کو غش آ گیا۔
ہاں ارباب ازا، یتیم کا ماتم ہے، یتیم کا پرسہ دینا ہے۔ ارباب ازا اذن ملا قاسم کو، سن سکیں گے۔ قاسم تیار ہونے گئے، جب قاسم تیار ہونے گئے تو ارباب ازا زرہ لائی گئی، زرہ کو آرمر جسے کہتے زرہ لائی گئی۔ قاسم زرہ پہننا چاہتے تھے، زرہ بدلتے رہے لیکن کوئی زرہ نہ آئی۔ اتنا کم سن بچہ تھا کہ کوئی زرہ برابر نہ تھی۔ یہ طے کیا گیا کہ قاسم کو میدان میں زرہ کے بغیر بھیجا جائے گا۔ قاسم کے سر پر خود رکھا گیا، جو ہیلمٹ ہوتی اس کو رکھا گیا، خود کو، اور کہا گیا قاسم یہ خود دیکھ لو یہ۔ لیکن ارباب ازا نہ زرہ قاسم کے برابر تھی نہ خود تھی۔ یہ طے کیا گیا کہ قاسم بغیر زرہ اور خود کے میدان میں جائیں گے۔ سوچے کتنے کم سن تھے قاسم۔ ارباب ازا جب کہتے ہیں قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ہو گئے تھے، شاید ایک وجہ یہ تھی کہ قاسم کے پاس نہ زرہ تھی نہ خود تھا۔ رولے ارباب ازا، پرسا دے امام زمانہ کو۔ ہاں ارباب ازا قاسم میدان میں گئے، قاسم میدان میں گئے۔ کیا جنگ کی قاسم حملہ کرتے تھے، پلٹ کے عباس کو دیکھتے تھے۔ عباس افتخار کرتے تھے قاسم پر، لیکن وہ موقع بھی آیا۔ ہاں ارباب ازا وہ موقع آیا کہ قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے۔ سن لے قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے۔ ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے امام سے کہا ہمارا آخری سلام لے لیجئے۔ قاسم چھوٹے تھے نا، کم سن تھے نا، قاسم نے یہ نہیں کہا، کم سنی کی وجہ سے کہا چچا مدد کو آئیے۔ کہا چچا مدد کو آئیے۔ ارباب ازا سوال مختلف تھا، جواب بھی مختلف آیا۔ علماء کہتے حسین گھوڑے پہ سوار تھے، اتنی تیزی سے میدان میں آئے کہ ایسا لگ رہا تھا باز میدان میں آ رہا ہے۔ دشمن میں خوف طاری ہوا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ شاید ہر ٹاپ جو قاسم کے سینے پہ لگ رہی ہوگی، قاسم آواز دے رہے ہوں گے امو جان، امو جان، درد مارے ڈالا۔ حسین پہنچے، کیا دیکھا؟ بدن کے ٹکڑے ہیں، افسوس میں دیکھ رہے ہیں حسین۔ شاید حسین سوچ رہے ہیں ارے یہ چاند سا ٹکڑا مادر قاسم کے پاس کیسے لے جاؤ؟ یا حسین، شبی برآمد ہوگی۔ باپ کا نور نظر
اماں کا لکھتے جگر خلد پسند